اگلی بات جو مرزا صاحب نے کی ہے وہ یہ تھی کہ قاتلین عثمان میں صحابہ میں سے کوئی شامل نہیں ہے۔ یہ بات الحمدللہ ہماری برکت سے مرزا صاحب مان گئے ہیں کہ کوئی بھی صحابی قاتلین عثمان میں شامل نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے یہ مان لیا تو انہوں نے اپنے باب اسحاق جھالوی صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا ان کے اس دعوے میں کہ اسحاق جھالوی صاحب کا یہ پرزور دعویٰ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے وہ صحابہ تھے بلکہ بیت رضوان والے تھے، اور جن سے اللہ راضی ہو چکا تھا وہ صحابہ تھے۔ اب ہم ذرا مرزا صاحب کی ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں دوبارہ کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قاتلین عثمان میں صحابہ کرام میں سے کوئی شامل نہیں تھا، اور باقی اصحاب بھی تھے، اصحاب شجرہ بھی تھے جن کو اختلاف رائے ہوا تھا، قتل کرنے میں ان کا شامل ہونا کوئی ثابت نہیں ہے۔ جی آپ نے سن لیا کہ قاتلین عثمان میں کوئی بھی صحابی شامل نہیں تھا۔ اب اسحاق جھالوی صاحب کا وہ بیان ہم آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ ویڈیو میں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج قاتلین عثمان کو جو مرضی کہو، یہ وہ پنجابی میں کہتے تھے، میں ذرا اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کہتے ہیں آج صحابہ قاتلین عثمان کے بارے میں آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ کون تھا قاتل، وہ خود صحابہ تھے۔ جھالوی صاحب کہتے ہیں وہ خود صحابہ سی جنہوں نے شہید کیا، نعوذ باللہ۔ میں انہاں تلاش کیتا تے پھر وہ بیت رضوان والے سی، کوئی ایرا غیرہ بندہ نہیں سی۔ یعنی کہتے ہیں میں نے بڑا تلاش کیا تو مجھے یہی ملا کہ بیت رضوان والے صحابہ تھے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ آج قاتلان عثمان جو مرضی آکھو وہ خود صحابی، میں نہ تلاش کیتا کہ بیت رضوان والے کوئی ایرا گیرا بندہ نہیں سی، نہ کوئی یہودی سے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، اور مرزا صاحب بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن اپنے بابے سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ جھوٹا بھی مان رہے ہیں، جھوٹ بھی تسلیم کر رہے ہیں ان کا۔ اور آگے اسحاق جھالوی صاحب کہتے ہیں خود او بندے سی جنہاں تے اللہ راضی ہویا سی، خود وہ لوگ سی جنہاں تے اللہ راضی ہوا، انہاں مقام کے رہا۔ یعنی بیت رضوان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بیت رضوان والے صحابہ نے شہید کیا۔ اور ہم یہاں ایک اور جھالوی صاحب کی دوگلی پالیسی آپ کو اور ان کی دروغ گوئی سناتے ہیں کہ ایک طرف یہاں جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھوٹ بول کر بیت رضوان والے صحابہ پر الزام لگانا تھا تو کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا، جبکہ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ بیت رضوان والوں سے بھی اللہ راضی نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں وہ تو وقتی طور پر اس وقت اللہ راضی ہوا تھا، بعد میں تو ان سے ناراض بھی ہو سکتا تھا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آیت میں جو آیا نا کہ لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک تو اس سے ہم جو نکالتے ہیں کہ اللہ قیامت تک لیے ان سے راضی ہو گئے، یہ بھی ہماری طرف سے نا دھاندلی ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ صرف اس وقت راضی ہوا جب وہ بیعت کر اذ یبایعونک۔ یعنی جھالوی صاحب اتنے بڑے دروغ گو تھے، اتنے بڑے جھوٹے تھے کہ ایک طرف مان رہے ہیں کہ ان صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان سے اللہ راضی ہوا عارضی طور پر، ہمیشہ ہمیشہ نہیں راضی ہوا ان سے بھی۔ یعنی ان کی یہ دیکھیں، ان کا گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا دیکھیں، اپنے مفاد میں آئے تو ان صحابہ سے اللہ راضی ہوا، اور اپنے مفاد کے خلاف آئے تو ان صحابہ سے بھی اللہ کے راضی ہونے کا انکار کر دیں۔ یہ ان کی اصلیت ہے۔ یہ تو بیت رضوان والوں کو بھی اللہ کی رضامندی کا مستحق نہیں سمجھتے، قرآن کریم کا بھی انکار کیے جا رہے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور مرزا صاحب ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، اور مرزا صاحب یہ آپ کے شیخ الاسلام ہیں جو آپ کے نزدیک جھوٹے ہیں، کیونکہ آپ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی بھی شامل نہیں تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملوث نہیں تھا، اور ائمہ دین بھی یہ کہتے ہیں، اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں، اور ہم اس حوالے سے پہلے علماء کے حوالے اور ائمہ دین کے حوالے بھی پیش کر چکے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ تو آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں، لیکن آپ کے بابا جی جھوٹ بولتے ہوئے بیت رضوان والے صحابہ کرام پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے شہید کیا۔ واضح الفاظ میں قاتلین عثمان کہتے ہیں بیت رضوان والوں کو، کہتے ہیں کہ جو سارے صحابہ شہروں میں سے اکٹھے ہوئے تھے وہ سارے صحابہ ہی تھے، وہ صحابہ سے جڑے شہروں تو اکٹھے ہو کے، یعنی گھر گھیرنے والے بھی صحابہ، شہید کرنے والے بھی صحابہ، اور بیت رضوان والے صحابہ۔ مرزا صاحب آپ بتائیں کہ کون جھوٹا ہے، آپ جھوٹے ہیں یا آپ کے گرو اسحاق جھالوی صاحب جھوٹے ہیں صحابہ کرام پر الزام لگانے میں؟ اور ہم کہتے ہیں دونوں ہی جھوٹے ہیں، اسحاق جھالوی صاحب جھوٹے ہیں، یہ تو آپ نے بھی مان لیا، اور آپ جھوٹے ہیں اور ہم نے ثابت کر دیا
کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر آپ تہمت لگا رہے ہیں کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالف تھیں، ان کی مخالف پارٹی میں شامل تھیں، مخالفین عثمان میں شامل تھیں، یہ بدترین جھوٹ ہے مرزا صاحب آپ کا۔ اور اصحاب شجرہ پر آپ نے یہ جھوٹا الزام لگایا، یہ بھی بدترین جھوٹ ہے آپ کا۔ تو آپ خود ہی یہ فیصلہ کر لیں مرزا صاحب کہ آپ کے بابا جی بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ صحابہ کرام کی عداوت چھوڑ دیں، ورنہ آپ کا انجام بھی اسی طرح ہونے والا ہے جو اسحاق جھالوی صاحب کا ہوا۔ دنیا سے چلے گئے صحابہ کرام کا بغض لے کر، وہ کہتے تھے کہ چند صحابہ سے اللہ راضی ہوا، اور آج آپ انہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ یہ تو رافضیت ہے نا، اور رافضی کو آپ شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں، اور آپ خود رافضیت کی راہ پر گامزن ہیں، بلکہ تقریباً رافضی ہو چکے ہیں، جیسا کہ ہم آگے آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ نے پوری کی پوری رافضیت جو ہے وہ بولنا شروع کر دی ہے۔